بچیاں تو آج کل اللہ اکبر دوپہر میں مستورات میں بولیا میں آپ سے کہتا ہوں پیٹ میں اگر جوان بچیاں رکھے ہیں تو سمجھو کہ ان کی شادی تک تمہاری عزت دیوار کی بلی کے مانند ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھو، جس کے گھر میں بچی بالغ ہو جاتی اس بچی کی شادی، بچے خاموش ہے بیٹے، جس کے گھر میں بچی بالغ ہو جاتی اس بچی کی شادی تک ماں باپ کو نیند نہیں آتی تھی، نہیں آتی تھی۔ شادی ہو کو شادی کے دن بچی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر ساس کے گھر کو چلے گی تو اس رات پورے 6-7 سال کی نیند لیتا تھا باپ، حق بحقدار رسید کے تحت آج ایک فرض میرا ادا ہوگا با بول کر آرام سے سوتا تھا۔ لیکن آج کل کے ماں باپ بچیوں کی شادی سے پہلے الگ کمرے بنا کر ان کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل دے کر نیٹ کلیکشن اور وائی فائی کے ساتھ چھوڑ کر اگر ماں باپ سوتے ہیں تو مجھے معاف فرمائے اسے نیند نہیں کہتے، شاید کسی گولی کی نیند ہوگی یا شراب کا نشہ ہوگا۔ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے میرے اکابر علماء سے گزارش ہے، بات غلط ہے تو پکڑ لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ جوان بچیوں کے ہاتھ میں آپ کس بھروسے سے موبائل دیتے ہو مسلمانوں؟ اور دیکھ کر آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ وہ کون سا بھروسہ، وہ کون سی نیند، وہ کون سا نشہ چڑھتا ہے آپ کو کہ آپ کی جوان بچی کو آپ الگ کمرہ بنا کر دے اور اس کے ہاتھ میں موبائل دے؟ کیا آپ کے اپنے دھرم میں عزت کا کوئی مقام نہیں، شرم کا کوئی مقام نہیں، حیا کا کوئی مقام نہیں؟ اللہ اکبر، حیا والا مذہب ہے، شرم والا مذہب ہے، اللہ اکبر۔ ایسے مذہب کے فالوور یہ بھروسے میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے معاف فرما دے اگر ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں اور ماں باپ کو احساس نہیں، ہمارے محلے کی لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ذمہ داروں کو احساس نہیں، اس محلے سے کوئی بچی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہے تو ہم کو رونے کی بھی اجازت نہیں، اس عنوان پر تقریر کرنے اور کرانے کی بھی اجازت نہیں۔ ہم نے حفاظت نہیں کی۔ ارے ہماری بکری کو باندھ کر نہیں رکھیں گے، چور چرا لیتا ہے۔ ہمارے گھر کی بلی کی ہم حفاظت نہیں کریں گے، چور چرا لیتا ہے۔ ہمارے اپنے گاڑی کو لاک نہ ڈالے، چور چرا لیتا ہے۔ اتنی بڑی عزت کی حفاظت نہ کرے، کیا چور چھوڑیں گے؟ پھر ہمارے ذمہ داران، ہمارے ماں باپ، ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمارے قوم کی بچیاں مرتدہ بھی ہو رہی ہے، مذہب چھوڑ بھی رہی ہے، غیر کا بھی ہاتھ تھام رہی ہے، صرف آپ کو بیماری نظر آتی ہے، سبب نظر نہیں آتا۔ کیا حفاظت کی ہے ماں باپ بچوں کی؟ میں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صدر ہوں گے اپنی جگہ پر، آپ سیکرٹری ہوں گے اپنی جگہ پر، آپ پٹیل ہوں گے اپنی جگہ پر، متولی ہوں گے اپنی جگہ پر، سال میں 2-4 مرتبہ مسجد میں آ کر بیٹھ کر حساب کتاب امام مؤذن اور خطیب کو تنخواہ دینے کے علاوہ تیسرا چوتھا تم نے کام محلے کے لیے کیا کیا؟ عمر کی طرح تم محلوں میں کیوں نہیں بیٹھے؟
اجنبی مرد کے ساتھ ہمارے محلے کی بچی کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتی ہے تو پھر ہمارے ملک کا قانون ایک ذمہ دار کو اجازت دیتا ہے کہ روک کر پوچھ سکتا ہے. میں پوچھوں تو حالات آئیں گے, مولانا پوچھے تو حالات آئیں گے, یہ نوجوان پوچھے تو حالات آئیں گے, لیکن مسجد کی نسبت جسے حاصل ہے اپنے محلے کے تحفظ اور اپنے محلے کی حفاظت کے لیے, وہ اگر کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ ہماری اپنی باپردہ لڑکی کو دیکھ کر کھڑا کر کے پوچھتا ہے تو خود ڈپارٹمنٹ ساتھ دیتا ہے, حکومت ساتھ دیتی ہے, قانون ساتھ دیتا ہے. آج تک ہم میں سے کوئی یہ کام کیا؟ جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دینے والے ہمیں خود راتوں کا اندھیرا خیالوں کے اڈوں میں گزرتا ہے. میں بدنام میں زمانہ ہوں, مجھے بولنے کی اجازت دے, میں تمہارا مہمان ہوں. ایک درد ہے ہمارے جوان لڑکے, ہمارے جوان لڑکیوں راتوں کے اندھیرے میں اپنے کمروں میں رہ کر خیالوں کے اڈوں میں گزارتے ہیں. پھر ان کے قدم پسلیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے, بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں تو دور کی بات جناب اقبال صاحب پوچھنے کی ہمت تک نہیں. باپ ہمت سے بیٹی کو نہیں پوچھتا تجھے یہ عمر میں موبائل کئی کو گے, تو پھر وہ باپ کو بیٹی جواب دیتی میں کما کو لائی تو تمہارا دوا چلتی, منجت پوچھ رہی کیا. ماں کو پوچھنے کی ہمت نہیں. میں الفاظ اور نام لیتا ہوں تو برا نہ سمجھے, 2 ہاتھوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں, لیکن مجھے کہنے کی اجازت دے, محلے کا ایک ذمہ دار پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا. اس لیے نہیں رکھتا کہ پلٹ کر وہ لڑکی یا لڑکا سوال کرتا ہے تمہارے بچے کون سے سیدھے. یہ جواب سے ڈر کر پوری قوم برباد ہو رہی ہے. اگر یہ حالت قوم کی رہی, حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے تک ہمارے عروج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لکھ کر رکھ لو, میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں, بعد میں بات سچی ہو جائے ایک فاتحہ بھیج دینا. اگر ہماری یہ حالت رہی, غفلت کا یہ حال رہا, بے حسی کا یہ حال رہا, تو پھر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہمارے عروج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جو ذلت اور زوال ہے اس سے زیادہ ذلیل اور زوال آنے والا ہے. ان جلسوں سے صرف وقتی جذبات تو پیدا ہو سکتے ہیں, جب تک ہماری قوم کے ذمہ داروں کے اندر, ہمارے قوم کے افراد میں تحریک پیدا نہیں ہوگی, کچھ کام نہیں ہوگا, نتیجے نہیں نکلیں گے, حالات نہیں بدلیں گے.